الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذلك الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. رواہ احمد وابو داؤد والترمذی وابن خزیمہ. کتاب الصلاۃ کے اندر نماز کے احکامات اور نماز کے تعلق سے اس کے اوقات کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد نماز کے لیے جو چیز شرط ہے وہ اذان ہے. اسی مناسبت سے اس کتاب کے اندر نماز کے طریقے، نماز کے شرائط کا تذکرہ کرنے سے پہلے اذان کا ذکر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح سے بلایا جائے، کیسے لوگوں کو نماز کے اوقات میں جمع کیا جائے. بعض صحابہ نے کہا کہ ہارن بجا کر لوگوں کو جمع کیا جائے. بعض صحابہ نے کہا ناقوس بجا کر، جس طرح اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو باجے بجانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک ایسی قسم کی جو ہے پنگی نما جو ہے ایک چیز ہوتی ہے جسے ناقوس کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ اس طرح سے بجا کر ہم لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیں گے، وہ بجانے سے معلوم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ آئیں گے. اور بعض صحابہ نے کہا کہ ہم جو ہے آگ جلائیں گے، کسی مقام پر جو ہے بلند آگ جلائی جائے گی، اس آگ کی روشنی کو دیکھ کر جو ہے لوگ سمجھ جائیں گے کہ اذان نماز کا وقت ہو چکا ہے اور نماز کے لیے ہمیں مسجد میں جانا ہے. لہٰذا یہ تینوں باتیں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں کو رد کر دیا. فرمایا کہ جو ہارن بجانے کا مسئلہ ہے یہ یہودیوں کا عمل ہے، وہ لوگ اسی طرح سے اپنے لوگوں کو عبادت کے لیے بلاتے ہیں. عیسائی جو ہے ناقوس بجا کر بلاتے ہیں. اور جہاں تک معاملہ آگ جلا کر بلانے کا ہے تو یہ مجوسیوں کا عمل ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو رد کر دیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ کل پھر مزید باتیں اس بارے میں ہوگی. اب اس کے بعد صحابہ جو ہے اپنے اپنے مکانات کو چلے گئے. رات میں ہوا یہ، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں. ان کے خواب میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آدمی آیا. انہوں نے کہا طاف بی وانا نائم، میرے خواب میں ایک آدمی آیا اور جب میں سو رہا تھا اس نے آ کر جو ہے میرے سامنے وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تقول، تم اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. فذکر الاذان بتربیع التکبیر، لہذا اس آدمی نے مجھے اذان کے پورے کلمات سکھا دے، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، بغیر جو ہے تکبیر، بغیر ترجیح کے. اور ساتھ ہی ساتھ اس آدمی نے مجھے اقامت کے کلمات بھی سکھا دیے. اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ مجھے سکھائے اور اذان کے کلمات دو دو مرتبہ سکھائے. الا قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے. جب صبح ہوئی فلما اصبحت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے پورا خواب آپ کے سامنے ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ تمہارا جو خواب ہے حق ہے، یعنی سچا خواب ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید بن عبد رب کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال کو یہ کلمات سکھا دے، کیونکہ حضرت بلال کی آواز بلند ہے، وہ بلند آواز کے مالک ہیں اور ان کی آواز اچھی بھی ہے، لہذا ان کو جو ہے ان کے قریب کھڑے رہیں. حضرت بلال تمہاری آواز سنتے رہیں اور بلند آواز سے لوگوں کو جو ہے اذان دیتے رہیں. اس طرح سے اذان کی ابتدا ہو گئی. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مقام پر کھڑے ہوئے، عبداللہ بن زید ان کے بازو میں کھڑے ہوئے اور اذان کے کلمات سکھاتے جا رہے تھے، حضرت بلال اذان دیے جا رہے تھے. اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے اس آواز کو سنا. وہ بھاگے بھاگے اپنے گھر سے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آئے جب تک اذان مکمل ختم ہو چکی تھی. انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو کلمات ابھی کہے گئے ہیں بالکل اسی طرح کے کلمات میرے خواب میں بھی آئے ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے اس خواب کو جو ہے تصدیق پہنچائی اور اس عمل کو اللہ رب العالمین نے جو ہے مزید مستحکم کیا اور اس کی تائید فرمائی۔ تو لہذا وہاں سے اذان کے کلمات کا جو ہے کہ ابتدا ہوتی ہے اور وہیں سے اذان کی شروعات ہوتی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ ذکر کیا گیا بتربیع التکبیر بغیر ترجیح۔ اذان اصل میں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اذان ہوتی ہے تربیع اور ایک اذان کا نام ہے ترجیح۔ تربیع اذان کیا ہے؟ جو ہم عام طور پر سنتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر پورے لا الہ الا اللہ تک، یہ اذان تربیع ہے۔ اور ایک اذان ہوتی ہے ترجیح۔ ترجیح کی اذان کیسی ہوتی ہے؟ شروع کے تکبیرات تو جیسے ویسے رہیں گے، اللہ اکبر 2 مرتبہ کہا جائے گا، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ زور سے کہنے سے پہلے مؤذن جو ہے آہستہ کہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد پھر بلند آواز سے کہا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح دوسری مرتبہ میں پھر اشہد ان محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے وہ بھی کہنے سے پہلے مؤذن آہستہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد بلند آواز سے جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح کہا جائے گا۔ تو یہ جو شہادتین ہیں، 2 کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 4 مرتبہ کہے جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں ترجیح اذان، پہلے دھیمی آواز سے اس کے بعد بلند آواز سے، پہلے دھیمی آواز سے پھر بلند آواز سے، اسے ترجیح اذان کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کے جو کلمات سکھائے اس میں آپ نے ترجیح والا کلمہ مجھے سکھایا، یعنی ترجیح اذان 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کو جو ہے کہا جائے، یعنی 4 مرتبہ، 2 مرتبہ دھیمی آواز سے، 2 مرتبہ بلند آواز سے، یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائے۔ لیکن یہاں پر ایک اور وضاحت ہے اس حدیث کے اندر، اس حدیث کو روایت کرنے والے محدثین مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن خزیمہ کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ان تمام احادیث کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے کلمات 1 مرتبہ سکھائے۔ اذان کے کلمات 2 مرتبہ ہیں، لیکن اقامت جو دی جاتی ہے، تکبیر سے کہا جاتا ہے، وہ کلمات 1 مرتبہ ہی ہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ دہرائے جائیں گے، باقی سارے جو کلمات ہیں وہ 1 مرتبہ ہی دہرائے جائیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس عمل کو لوگوں کے پاس دیکھا گیا کہ لوگ اذان میں بھی 2 مرتبہ کہتے ہیں اور اقامت میں بھی سارے کلمات کو 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ اس کا کوئی جو ہے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ باقاعدہ ان تمام احادیث کے اندر یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کلمات کو 1 مرتبہ سکھایا اور باقی کے جو ہے تکبیر کے جو کلمات ہیں وہ 1 مرتبہ ہیں، اذان کے جو کلمات ہیں 2 مرتبہ ہیں، سوائے اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے، یہ لفظ جو ہے 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ذریعے اذان کے کلمات کو سکھایا۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کائنات کے امام ہیں، امام جو ہوتا ہے وہ اذان کیسے دے گا؟ لہذا اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذان کے کلمات سکھا سکتا تھا باقی سارے مسائل کی طرح، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کا اہتمام کیا کہ صحابہ کے خوابوں میں اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات کو داخل کیا اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر اس کا تذکرہ کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام تھے اور زندگی میں کبھی بھی آپ نے اذان نہیں دی۔ اس طرح کا کوئی ہمیں روایت، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن اگر کہیں پر مؤذن کسی وجہ سے نہ آئے تو امام اگر ہیں تو ان کو بھی اذان دیں، یہ مسئلہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اذان نہیں دی، کہیں پر بھی ہمیں اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ باقی جو اذان کے مسائل ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، اذان دینے والے کی کیا فضیلت ہے، اور باقی جو ہے اذان کس موقع پر نہیں دی جائے گی، کن موقعوں پر دی جاتی ہے، وہ سارے مسائل اگلے دروس کے اندر ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔